اور جو ایجنڈا سیٹ کرنا ہم چاہتے ہیں کہ آل پارٹیز کا، کیونکہ کوئی بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام جماعتوں کا چند مخصوص جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور ان کے حل پر ایک ہم آہنگی یا کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے۔ اور بلوچستان کے جو موجودہ حالات ہیں، صدر اختر مینگل صاحب نے اس طرح آپ سب کے سامنے رکھا کہ جو گرفتاریاں، جبری طور پر لاپتہ افراد کا مسئلہ، اس کے علاوہ جو ہے 4th شیڈول کے تحت بلوچستان کے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں، اگر میں ہزاروں بھی کہوں تو شاید بہتر ہوگا، اس لیے کہ وہ تمام معلومات جو ہیں خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ 4th شیڈول کے تحت دانشور، ادیب، سیاسی کارکن، ملازم پیشہ افراد، کاروباری افراد کو 4th شیڈول کے تحت رکھا اور خوفزدہ کیا گیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا صرف اس کی تفصیل میں آپ کو لے جانا چاہوں گا تاکہ ہم جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر یہ جبر کا ماحول پیدا کیوں کیا گیا ہے، اور وہ کون سے قوانین ہیں جو انگریزی ادوار سے چلے آ رہے ہیں، جو پاکستان کی آزادی کے تقریباً 70 سال مکمل ہونے کو ہیں، 75 سال، یہ ابھی تک اسی طرح قائم و دائم ہے۔ کبھی جو ہے جو سابقہ فاٹا میں ہوا کرتے تھے وہ بلوچستان میں اتنے آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ جو بلوچستان میں موجودہ انریسٹ ہے، اس کے سیاسی اثرات امپلیکیشنز ہیں، اس پہ سب سے پہلا تو میرے خیال میں ابھی جو خواتین، ڈاکٹر مارنگ، ان کے ساتھیوں کے ساتھی خواتین اور باقی دیگر جو BYC کے دوستوں کا ہے، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے بھی بہت سارے دوست ابھی اس میں اس وقت گرفتار ہیں۔ دیگر جو آپ سیاسی جماعتیں ساری تشریف فرما ہیں، آپ سب کے دوستوں کے اگینسٹ ایک جو انسٹرومنٹ ہے، لیگل انسٹرومنٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ 3 MPO ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر۔ یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر یہ قانونی، یعنی برٹش دور کا ایک قانون تھا، جب انگریز دور میں ان کی جبری پالیسیوں کے خلاف جب برصغیر کے عوام جب اٹھ کھڑے ہوتے تھے تو انگریز مینٹیننس آف پبلک آرڈر جو صرف اور صرف افواہ کی بنیاد پر کسی بھی سیاسی کارکن کو کہ جی یہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، یہ تخریب کار ہو سکتا ہے، وہ افواہ کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، فیکٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنر جو ہے 3 MPO کے تحت 3 مہینے تک کسی بھی سیاسی رہنما کو اور کارکن کو جو ہے اس میں نظر بند یا بند رکھ سکتا ہے تانے میں یا جیل میں، اور 3 تقریباً مہینے تک کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے کچھ فیصلوں میں یہ کہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد ہائی کورٹ کی جو ہے ایک کمیٹی یا بورڈ بننی چاہیے جو اس کا تعین کرے، حالانکہ وہ بھی عدالت کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کے موجودہ آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، بنیادی انسانی حقوق ہے، جو آرٹیکل 8 سے شروع ہو کر آرٹیکل 28 تک 29 تک جاتا ہے، یہ اس کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اس میں جو 5-6 چیزیں ہیں، ڈیٹینشن وداؤٹ ٹرائلز ہے، ایکسٹینشن آف ڈیٹینشن ہے، جو اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ہے۔ MPO میں یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی وارنٹ کی ضرورت نہیں، رات گئے آپ کے گھر کے دروازے پہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ جبری لاپتہ کرنے کا جو ایک تھوڑا سا اور سسٹمیٹک جو ہے طریقہ کار ہے۔ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں کو بالخصوص بلوچستان میں جاری ہماری یہ جدوجہد جو تفصیلاً ہم بتائیں گے، جس طرح صدر اختر مینگل صاحب نے ایجنڈے میں بتایا کہ ہمارے وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، بلوچستان کی جغرافیائی اہمیت ہے، بلوچستان کے آئین سے جو بھی ماورا یہاں پر عمل ہے اس کو روکنے کے لیے یہ جو انسٹرومنٹس ہیں ان کے خلاف ہمیں سب کو ایک ہم آہنگی کرنی چاہیے، یا ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جائیں، کورٹس میں جائیں، یا بلوچستان پہ بہت بڑی سطح پر اس پہ تحریک ہوئی کا آغاز کریں۔ اس کے علاوہ جو 4th شیڈول ہے وہ جو انٹروڈیوس ہوا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جب آیا تھا 1997 میں، اس کا شک نمبر 11EE ہے۔ جو 4th شیڈول ہے یہ پہلے موجود نہیں ہوتا تھا، انگریز وقت میں بھی اس پہ تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سسپیکٹ یعنی کسی پہ بھی کوئی شک ہے اس کو بنیاد بنا کر 4th شیڈول میں اس کا نام ڈالا جا سکتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہفتہ وارہ اور ماہانہ طور پر وہ پولیس اسٹیشن یا نزدیک کے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آپ کو بلائیں گے، وہ آپ کو پابند کر سکتے ہیں کہ آپ تعلیمی اداروں میں نہ جائیں، وہ آپ کو پابند کریں گے کہ آپ دفاتر میں نہ جائیں، وہ آپ کو پابند کریں گے 4th شیڈول کے تحت کہ آپ کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنے، کسی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں۔ تو 3 MPO 4th شیڈول یہ انگریزی ادوار کے بقایا جات قوانین ہیں جو بلوچستان میں آب و تاب کے ساتھ ابھی تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ہم بلوچستان کو مسئلہ درپیش گزشتہ 20 سالوں سے جس نے BYC کی تحریک کو جنم دیا، جس نے بلوچستان کے اندر عورتوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، وہ ہے بلوچستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کو لاپتہ کرنے کا۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک ورکنگ گروپ ہے جس کو UN ورکنگ گروپ آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز کہتے ہیں، اس نے دنیا کے اندر تمام اس طرح کے کیسز کو ڈاکومنٹ کیا ہے، پھر اس نے کچھ قوانین بھی مرتب کیے ہیں، اور ان سے تمام ممالک جو انسانی حقوق پر
اسلامی حقوق پر، دنیا کے مسلمہ حقوق پر جو ہے بلیو رکھتے ہیں، ان سب نے تقریباً اس قانون کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں، اور انہوں نے ڈومیسٹیکیشن آف لاز جس کو کہتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل قانون کو اپنے ملکی قانون میں بھی آ کے اس کو انکارپوریٹ کیا ہے، آئین کا حصہ بنایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سردار اختر مینگل صاحب نے گزشتہ اسمبلی میں 2 دفعہ اس بل کو پیش کرنے کی کوشش کی، جو بعد میں قومی اسمبلی سے بھی غائب کر دیا گیا، حتیٰ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا بھی اس کے حوالے سے آرڈر ہے کہ پاکستان اپنے قوانین میں انفورس ڈس اپیئرنسز کو اس کو کرائم قرار دے اور اس کے اوپر قانون سازی کرے۔ 20 سال کا عرصہ گزرا، بلوچستان میں جو سب سے زیادہ درد، کرب، محرومیاں، مجبوریاں، پروٹیسٹ، احتجاج اور ہمیں اس حال تک بیٹھنے پر مجبور کرنے والے جو قوانین ہیں وہ یہ جبری لاپتہ افراد کا ہے۔ تو یہ 3 جو ہے امپورٹنٹ لیگل، کانسٹیٹیوشنل، ہیومن رائٹس انسٹرومنٹس ہیں۔ تو اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیں کنسنسس ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے۔ آج تو اگر بلوچستان کے عوام، پشتونخوا کے عوام، کچھ سندھ کے عوام، پنجاب میں بھی ہوئی ہے لاپتہ افراد، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیسی کنسنسس ہو کہ صرف نظامتی بیان سے ہٹ کر ہم اس کے اوپر آپ لوگوں کی رائے اور تجاویز کو ہے تاکہ اس ڈکلریشن کا حصہ بنا سکیں۔ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ جبری قوانین مسلط کیوں کیے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے بلوچستان کے قدرتی وسائل۔ بلوچستان میں اس وقت 82 کے قرب مسالک اور نان مسالک منرلز ہیں۔ بلوچستان میں 1 یونٹ سے قبل جب پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کو 1969 میں جو ہے پہلا لیز دیا گیا، یہ ذرا نوٹ کر لینا، اور ابھی تک میں آپ کو پھر پی پی ایل کی حقیقت بتاؤں گا۔ تو 1969 میں 1 یونٹ تھا، اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشن تھا نہیں، ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت اس کو دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد، تمام سیاسی جماعتوں کے آباء و اجداد نے مسلسل یہ بات کی ہے کہ صوبائی خود مختاری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپنے وسائل پر حاکمیت، اپنے وسائل پر اختیار، تاکہ ہم اپنے وسائل کو، کچھ صوبے جو ہیں وہ پانی کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے جو ہیں بہتر ہیں، اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، کچھ صوبے میں تیل ہے، گیس ہے، ریت ہے، بجری ہے، نیفرائٹ ہے، لیتھیم ہے، دنیا کی 82 جو ہے وہ معدنیات ہے، وہ استعمال کر کے اپنے لوگوں کی زندگی بہتر بنائیں، اس پر ان کو اختیار دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلسل کوششوں کے باوجود 2010 تک، وہ کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز شامل تھی، 2010 تک جب تک 18 امینڈمنٹ نہیں آیا تھا، تیل اور گیس پر تو صوبوں کو کوئی اختیار نہیں تھا، باقی معدنیات کو جو ہے کنکرنٹ لسٹ یا دوسرے میں ویگ رکھا گیا تھا۔ ویگ وہ ایسے رکھا گیا تھا کہ جو صوبے اگر اس پہ بات کرتے تو وہ کہتے کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا کہ جو فیڈرل لا تھا، فیڈرل لیجسلیشن تھی یا فیڈرل پالیسیز تھی، وہ سپرسیڈ کرتی تھی پروونشل لیجسلیشن کو، تو اس کے تحت جو ہے بلوچستان کو آج تک وسائل پر اختیار نہیں دیا گیا۔ بالخصوص ابھی کچھ دنوں سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہا ہے جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے ہے۔ میں تو ایسا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا اور اس کے حوالے سے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن بلوچستان بالخصوص پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک متفقہ ہم آہنگی پر بنیاد ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یا ایک موومنٹ یا تحریک شروع نہیں کی جا سکتی۔ سوشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو جون 2023 میں فیڈرل گورنمنٹ میں بنایا گیا۔ یہ ایک ہائبرڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ ہائبرڈ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہماری ملٹری، آرم فورسز اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے لوگ جو ہیں اس کا حصہ ہیں، اور اس میں تقریباً 3 کمیٹیاں، ایگزیکٹو امپلیمنٹیشن، اس میں چھوٹے صوبوں کی کوئی اتنی بڑی نمائندگی نہیں ہے۔ چیف منسٹر کو بلایا جاتا ہے کیونکہ چیف منسٹر پھر الیکشن رک کیے جاتے ہیں تو چیف منسٹر ان کی مرضی اور منشا کا ہوتا ہے، تو کوئی چیف منسٹر آج تک ایف آئی سی کے کسی بھی پالیسی، کسی بھی انسٹرومنٹ کا، کسی بھی ان کے فیصلے کی آج تک مخالفت انہوں نے نہیں کی۔ اس کے 5 امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا سیکٹر بلوچستان کو زیادہ اس وقت متاثر بھی کر رہا ہے، جو ہماری ڈسکشن کا حصہ بھی ہے سوشل میڈیا پہ یا دیگر جو۔ اس کا ایک ایگریکلچر لائیو اسٹاک ہے پہلا سیکٹر، آئی ٹی اور ٹیلی کام ہے، تیسرا مائنز اینڈ منرلز ہے، چوتھا اس کا انرجی اور پانچواں انڈسٹری ہے۔ اس کا جو دوسرا ہے وہ اریگیشن ریلیٹڈ ہے، جو اپنا ایگریکلچر اور لائیو اسٹاک ریلیٹڈ ہے۔ اس میں اس وقت سندھ کے اندر بہت بڑی سیاسی اضطراب پیدا کر چکا ہے، وہ ہے چولستان اسکیم۔
چولستان اسکیم میں 6 کینال جو ہیں وہ پرپوزڈ ہیں. وہ 6 کینال میں سے بتا رہے ہیں کہ جی ہم 2 کینال بعد میں بلوچستان میں بھی بنائیں گے، لیکن وہ جو ہے اس وقت جو کینال چولستان کے لیے اریگیٹڈ زون ایک ڈیولپ کیا ہے سرا میں، تو وہاں سے وہ 2 کینال وہاں پر لے جانا چاہتے ہیں، جو سندھ میں اس وقت بہت بڑے اضطراب کی سبب بنی ہے. یہ اسی کا جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا فیصلہ ہے. اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا وہ ہے سیف گارڈ ہے، جہاں پر کسی بھی صوبے جہاں سے صوبے متاثر ہوں تیل، گیس، پانی، سرحدی تجارت وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کے فیصلے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائے جاتے ہیں. تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی فیصلے کو نہیں لے جایا گیا. اس کا جو انڈس ریور سسٹم جو اپنا وہ ہے اتھارٹی ہے، اس کے فیصلے کے بھی برخلاف جو ہے چولستان اسکیمیں بنائی گئی. اب جو آتے ہیں جو بلوچستان کو جو ریسنٹلی بلوچستان میں اضطراب کا باعث بنا، وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا جو تیسرا مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ ان کی خواہشات ہیں جو وہ بزور طاقت بلوچستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ہارمونائزیشن کے نام سے ہارمونائزیشن آف مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پورے صوبوں میں. اب آپ کو ایک بات جو آپ کانسٹیٹیوشن سے جو آپ تمام لوگ واقف رکھتے ہیں کہ آئین کے تحت آئل اینڈ گیس آئین کے آرٹیکل 172 کا سب سیکشن 3 کے تحت آئل اینڈ گیس کے صوبے اور وفاق 50% یعنی آدھا برابر کی بنیاد پر وہ شریک ہے. کوئی بھی آئل اینڈ گیس کا کوئی بھی منصوبہ کسی بھی صوبے میں شروع ہو، وہ دونوں مرکز اور وفاق کے درمیان نصیب ہوں گے. لیکن نلول اور مسالک منڈل ماسوا یونین کے باقی تمام پر 100% اختیار اور قانون صوبوں کا ہے. تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ 10 سے 15 سال سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ جی 18ویں ترمیم کو جو ہم نے ختم کرنا ہے، 18ویں ترمیم مسائل کا باعث بنا ہے، 18ویں ترمیم پاکستان کے جو ہے ترقی میں جو ہے بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو وہ جب ڈائریکٹلی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکے تو انڈائریکٹلی 18ویں ترمیم کے خلاف انکروچمنٹ شروع ہو گئی. ایک تو یہی تو میں نے جس طرح کہا کہ چولستان میں وہ کنال کا اسکیم تھا. دوسری بات یہ ہے کبھی مائنز اینڈ منرل بل آپ کو بطور